اور اس سنہری پاک مسجد کو بچانے میں کوشاں کوشاں رہنے والے اور ہر طرح سے دن اور رات ایک کر دینے والے جناب محب اللہ صاحب موجود ہیں، امام ہیں وہ نئی دلی مسجد کے اندر. آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور جو آپ کی کوششیں کاوشیں ہیں ان کے بارے میں اور اوقاف کے تحفظ کے سلسلے میں کچھ چند باتیں ہمارے درمیان رکھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ میں 6 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا. دیکھیے ہمارے سینئر حضرات رئیس پر موجود ہیں اور معزز ائمہ کرام میں سب لوگ ہی یہاں پر موجود ہیں. 20-22 سے زیادہ 25 کروڑ کے درمیان آبادی ہے. اور مغل ڈاکٹر برق صاحب کے وہ کہتے ہیں میں نے پارلیمنٹ میں کئی بار آبادی 30 بتائی میں نے، لیکن مجھے جو ڈاٹا رکھنے والے ہیں انہوں نے آبجیکشن نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی کا صحیح جو وہ ہے وہ بھی وہ ہے. تو اتنی بڑی آبادی یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ انڈونیشیا میں بھی اب اتنی آبادی نہیں ہے جتنی آبادی ارض ہند پر موجود ہے. اور سارے ملک میں آپ غور کریں تو 600 اور 700 کے درمیان ایکٹیو لوگ موجود ہیں. آپ پروگرام کو بنگلور میں رکھ لیجئے، پٹنہ میں رکھ لیجئے، دلی میں رکھ لیجئے، ممبئی میں رکھ لیجئے، وہی چہرے ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی. میں اپنی سوچ کے مطابق عرض کرتا ہوں اتنی بڑی آبادی کے لیے اگر اس سے 4-5 نہیں 10 گنا لوگ بھی ہوں تو وہ بھی کم ہے. جب تک قوم کے اندر حرکت پیدا نہیں ہوگی، قوم کے اندر جب تک جذبات باہم پیدا نہیں ہوں گے، جب تک کسی خیر کی امید مشکل ہے. جذبات باہم کے ساتھ ساتھ قوموں کے اندر غیرت پیدا ہوتی ہے، حمیت پیدا ہوتی ہے. اور جب غیرت اور حمیت پیدا ہوتی ہے تو وہ اتحاد کی شکل میں اس کا ظہور ہوتا ہے، جسے قومی غیرت کہتے ہیں، قومی حمیت کہتے ہیں. ابھی مولانا ارشد صاحب بیٹھے ہیں اور وہ ہمارے مہمان جو فرما رہے تھے تمل ناڈو سب سے زیادہ کرپٹ ہے. آپ کو حیرت ہوگی مولانا جو فرمایا ہر صوبے کا ذمہ دار یہی کہتا ہے کہ ہمارا ادارہ سب سے زیادہ کرپٹ تو وقف بورڈ ہے. اور دیکھیے جیسے جو خیر خواہ ملک کے اس وقت نہیں ہے وہ قوم کا، ملک کی عوام کا ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایشو کو چھوڑتے ہیں ادھر سے تاکہ پبلک ادھر رہے، حقیقی مسائل سے وابستہ ان کی نگاہیں نہ پڑ سکے. ویسے ہی وقف بورڈ کے لوگ کرتے ہیں. ایک امام کے حجرے کو خالی کرانے یا اس کو ٹرانسفر کرنے کے بہانے سے کمیٹی ساری وقف بورڈ کی طاقت 8 وکیل کھڑے ہوتے ہیں کورٹ میں نے خود گنے، اور ہزار کروڑ کی پراپرٹیاں ضائع ہو جاتی ہیں. توجہ نہیں. آپ یہیں پر سب لوگ جتنے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، اس سے تھوڑے لوگ بھی ہوتے تو کام ہو جاتا. ہمیں با وزن، با جذبہ، با ہمت لوگ چاہیے. یہ جاوید صاحب نے فورم شروع کی ہے، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، ان کی ساری ٹیم کو ایک مبارکباد دیتا ہوں، قابل مبارکباد ہے. ہم یہ ارادہ کریں کہ ہر گھر میں، ہر گلی میں اوقاف کے معنی سمجھائیں گے اور ایک امیر الاوقاف مقرر کریں گے. ایک امیر الاوقاف، اور کوئی دوسری الگ نئی وہ نہ بنائے. وہ کہ بھئی اسی میں آ جاؤ، جو عہدہ چاہیے آپ وہ لے لو، خدمت کرو، میرٹ پہ آؤ. اور پھر جہاں تک معاملات کے پیسوں کا معاملہ ہے، دیکھیے جیسے وہ بڑی اچھی بات کہہ کر گئے کہ جب جذبات ہوتے ہیں تو پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں آتا. لوگ پیسہ جان سے بڑھ کر نہیں، لوگ جانیں قربان کرتے ہیں، کر رہے ہیں. آپ دیکھیے غزہ میں کس طرح سے قوم کے اندر جذبہ وحدت پیدا ہوا ہے.
کیسے بچے بھی معصوم بچے بھی نام لکھا رہے ہیں. ایک جذبہ قوم کے اندر بیدار ہو گیا ہے. ایک زمانے میں دلی وقف بورڈ میں جب تھوڑی وہ سرگرمیاں چل رہی تھی تو ہم نے وہاں کویت کے وزارت ذمہ دار ہم نے ملاقات ہوئی. کویت کو تو اللہ نے بڑا نوازا ہے, تو انہوں نے یہ پروپوزل رکھا, ہم سے خود کہا, بولے آپ ٹائپ کرا کے دیکھیے ہمارا, ہم ایجوکیشن کے اداروں اور صحت کے ادارے میں اتنا فنڈ دے دیں گے کہ جتنے آپ کے یہاں کا فنڈ ہوگا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کہہ رہے تھے, کیا کہنا چاہتے تھے. اور پھر جب اوقاف کے صحت کے مراکز ہوں گے, اسپتال ہوں گے, ایجوکیشن ادارے, اس میں سب پڑھیں گے, سارے ملک کے لوگ پڑھیں, کوئی دقت تھوڑی ہے اس سے, کیا دقت ہے. قوم ملک کی وہ بھی ایک اس سے بہتر ہو جائے گی. لیکن فرق یہ ہے کہ ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کے حوالے کی جاتی, جیسے قبلہ ہمارے جیسا فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا اس سے پہلے دونوں محترم لوگوں, ایسے ڈھونڈ کے قوم کے ایسے آدمی کو لایا جاتا ہے وقت کی خدمت کے لیے, ٹیسٹ کر کے, کہ جس کے اندر سے حرارت قومی, حمیت قومی, خیرت قومی, ملی قومی, کوئی ذرہ برابر کوئی ایک جراثیم بھی نہ رہے. باقی جو ملک کا سب سے بڑا مالدار شخص, اس کا گھر وقت کی جگہ پر بنا ہوا, امبانی جیسے کا گھر, اور 13-12 کروڑ میں وہ سب آپ کے علم میں ہے, سب لوگوں کے وہ وقت کی جگہ تھی. اور شاہ عالم ثانی کے زمانے سے آپ کاغذات دیکھیں مہرولی میں, اور وہاں ابھی بھی رکھے ہوئے, انہیں ایک کمیٹی ایسی بھی ہونی چاہیے جو اوقاف کی تمام جہاں پر بھی جگہ ان کاغذات کو محفوظ کرے. اتنا کام ہے, لوگ کریں تو آئیں تو. بہرحال بڑی قابل مبارکباد جو حضرات کی فکر مندی ہے. میں خان صاحب جو جج ہیں ہمارے, بڑی اچھی بات کہی کہ اب وقت بورڈ کے تعلق سے جب سیشن میں سوال اٹھنے لگے تو سمجھ جائیے کہ اب وقف کی تقدیر اللہ تعالیٰ بدلے گا, اور اس کی حفاظت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے, اور اس سے خلق خدا کو فیض پہنچے گا انشاءاللہ. میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ جاوید صاحب کے یہ قدم جو اٹھائے ہیں انہوں نے, ان کی ٹیم نے, سب لوگ جو بیٹھے ہیں, یہ جو ہے, اور ہر ادارے کو اب جو ہے قومیانے کی ضرورت ہے, اخلاص کے ساتھ. قومیانے کا مطلب یہ کہ وہ بالکل ایک ڈائریکشن میں ہو, سب کا ڈائریکشن ایک ہو کہ ملت کو, قوم کو اٹھانا ہے, اپنی انا اور ذاتی اس کو پھینک دینا چاہیے ہر جگہ کے لیے یہ, اور جو اس میں رکاوٹ ہو اس کو درکنار کر دینا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.